اسرائیل کی غزہ میں بمباری سے اب تک 8,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 20,000 اسرائیلی فوج غزہ کے اندر مختلف جگہوں سے داخل ہو چکے ہیں، جہاں پر حماس کی طرف سے انہیں مسلسل مزاحمت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کئی اسرائیلی فوجی بھی مارے جا چکے ہیں، مگر اسرائیلی میڈیا اسے رپورٹ نہیں کر رہا، اس لیے گراؤنڈ آپریشن کے بجائے اور اب مسلسل راکٹ برسا رہا ہے۔ غزہ کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور اسی دوران یمن نے باقاعدہ اسرائیل پر راکٹ برسا کر اس کے خلاف اعلان جنگ کر دی ہے اور دھمکی بھی دی ہے کہ جب تک غزہ کے اندر اسرائیلی اپنے دہشت گردی کو بند نہیں کرتا، تب تک راکٹ حملے مسلسل جاری رہیں گے۔ ان حملوں سے اسرائیلی فوج کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے اور اسرائیلی ترجمان نے سوشل میڈیا پر اپنے عوام سے اپیل کی کہ خفیہ ہونے کی وجہ سے میں وضاحت نہیں کر سکتا، پر ہمارے فوجیوں کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے اور ہماری عوام سے دعاؤں کی درخواست ہے، یعنی اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے نمبرز چھپائے جا رہے ہیں۔ جس کا ثبوت یہ ویڈیو ہے، جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی کمانڈر اور فوجیوں کو ہیلی کاپٹر سے ہسپتال میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے شہر لیڈ پر موجود بندرگاہ پر یمن کی فوجی راکٹ فائر کیے ہیں، جو کہ ریڈ سی سے اسرائیل کو جوڑتی ہے۔ حالانکہ یمن کے حوثی باغی اور فوج آپس میں لڑ رہے ہیں، پر یمن فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ حملہ اس لیے کیا کیونکہ ہماری عوام ایسا چاہتی تھی، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ یہی مقام ایک عوام کا ہونا چاہیے جو کہ اصل ریاست ہوتی ہے۔ ایران باقاعدہ طور پر اس جنگ کے اندر کچھ اس طرح سے شامل ہے کہ یمن کے اندر اسی باغی، لبنان کے اندر حزب اللہ اور عراق کے اندر تمام مسلح گروپوں کو وہ سپورٹ کر رہا ہے جو کہ مسلسل اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فلسطین کے اندر حماس کو بھی ایران انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے۔ ایران اس جنگ کے اندر انڈائریکٹلی شامل ہے اور وہ چاہ کر بھی جنگ کے اندر ڈائریکٹ شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اگر ایسا کرتا ہے تو دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے، اسی لیے وہ مصلحت سے کام لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا اور چائنا بھی اس کو مشورہ دیا ہے کہ پہلے ان ملکوں سے انڈائریکٹ اسرائیل پر حملہ کروایا جائے، ایسے ملکوں سے جو کہ پہلے سے خانہ جنگی کا شکار ہیں، یعنی لیبیا، عراق اور یمن وغیرہ سے، اور اگر پھر بھی اسرائیل باز نہ آیا تو ہم باقاعدہ طور پر اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف حماس کے ترجمان کا سوشل میڈیا پر یہ بیان ہے کہ ہم نے اسرائیل کی 20 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے، ان کے کئی فوجی مارے گئے ہیں۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، کیونکہ ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ہم غزہ کو اسرائیلی فوجوں کا قبرستان بنا دیں گے۔ تم جنگ 1 مہینے کے بعد اپنا ایک فوجی قیدی رہا کروانے کا جھوٹ بول کر خوشیاں مناتے رہو، لیکن اس طرح سے تو اپنے 20 قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے 20 سال لگیں گے۔ یاد رہے کہ غزہ پر زمینی آپریشن کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے ایک فوجی قیدی کو حماس سے بازیاب کروانے کا دعویٰ کیا تھا، جسے حماس نے جھوٹ کہہ کر پوری دنیا کے سامنے ان کی بے بسی کا پول کھول دیا۔ اب اس تمام تر صورتحال کے اندر سعودی عربیہ کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ 46 اسلامی ملکوں کی فوج، جس کا سربراہ جنرل راحیل شریف OIC کی سربراہی ہوتے ہوئے بھی بجائے اس کے مسلم امت کو اکٹھا کر کے اسرائیل کے خلاف کوئی مزاحمت کی جاتی، کوئی سخت اقدام اٹھایا جائے۔ راحیل شریف کو یہ حکم ملنے والا ہے کہ یمن سے، کیونکہ پہلے بھی باغی سعودی عربیہ پر راکٹ فائر کر چکے ہیں اور اب بھی اسرائیل پر یہ حملہ ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے سعودی عربیہ پر یہ حوثی باغی حملہ کر دیں۔ راحیل شریف کو عنقریب ایک ملٹری آپریشن کا یمن کے اندر حکم دیا جائے گا، لیکن افسوس کہ یہ فوج غزہ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اب تک باہر نہیں نکلی۔ کل ہی سعودی وزیر دفاع امریکہ کے دورے پر پہنچے اور یہ پیغام پہنچایا کہ سعودی عربیہ ابھی بھی اس معاہدے کے لیے تیار ہے جس کے مطابق انڈیا سے ہوتے ہوئے اسرائیل اور اسرائیل سے یورپ تک تمام ملکوں کو کنیکٹ کیا جانا تھا، اور اس نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ سفارتی اور ٹریڈ کے تمام معاملات کچھ ہی دن میں شروع کرنے تھے، یعنی اسرائیل کو قبول کر کے اور فلسطین کا سودا کرنا تھا، اور بدلے میں امریکہ کے بس سعودی عربیہ کو ہر طرح کی حملے سے سیکورٹی فراہم کرنا تھی۔ اور اب تو یہ معاہدہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ جب سے حوثی باغیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے تو سعودی عربیہ کے حکمرانوں کو بس اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ کہیں ان کا اقتدار نہ چھن جائے، پھر چاہے اس کے بدلے میں ہماری فلسطینی بھائی مرتے ہیں تو مریں، لیکن ہماری ترقی نہیں بند ہونی چاہیے۔ سعودی عربیہ کے یہ حکمران اس حد تک گر چکے ہیں کہ اس وقت کے اندر بھی انہیں صرف اسرائیل کے ساتھ ڈیل اور معاہدہ ہی نظر آ رہا ہے۔
شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یاد رکھیں کہ میں سعودی عرب کے عوام کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کے بے حس حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس دنیا داری کو ترقی کہہ کر اپنے دولت کے نشے کے اندر اندھے ہو چکے ہیں۔ انہیں غزہ کے اندر صرف امن اس لیے چاہیے کہ ان کا ویژن 2030 پورا ہو سکے۔ اس کے بدلے میں بے شک غزہ ہاتھ سے جاتا ہے تو چلا جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یاد رہے کہ نیتن یاہو اور زائونسٹ کا ماننا ہے کہ خدا نے گریٹر اسرائیل کی سرزمین ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، جو کہ ہم حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں۔ وہ گریٹر اسرائیل جس میں سعودی عربیہ کا بہت سارا حصہ بھی شامل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ بھی عنقریب فلسطین کے بعد ان یہودی زائونسٹ کی سازشوں کا مرکز بننے والا ہے۔ اوپر سے سونے پر سہاگا کہ اسی غم اور دکھ کی صورتحال کے اندر جہاں پر غزہ پر بمباری اور تباہی جاری ہے، سعودی عربیہ کے شہر ریاض کے اندر ریاض سیزن کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا ہے، جس کے اندر مشہور سنگر شکیرا اس کو ہوسٹ کر رہی ہیں۔ ریاض سیزن کو سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی ہر سال آرگنائز کرواتی ہے، جس کے اندر دنیا بھر کے سیلیبریٹی، کنٹروورشل سنگرز، ایکٹر، ماڈل اور ایکٹر شامل ہوتے ہیں۔ ہر سال ہمیں اسی طرح کے ایونٹس کے اندر بے حیائی، فحاشی اس قدر دکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس ریاض سیزن سے بھی کچھ ایسے بے حیائی اور بے شرمی واقعات کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایک مسلمان کے سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اس مقدس سرزمین کو ایک دن یہ بھی دیکھنا تھا۔ یعنی یہ حکمران آخر کس حد تک گر سکتے ہیں کہ ایک پڑوس کے اندر بھی فوتگی ہو جائے تو بھی ہمسائیوں کو اس غم کے اندر کچھ دن تک شامل رہتے ہیں، اپنے تمام خوشی کے رسومات چاہے کچھ دنوں سے ہی پر ترک کر دیتے ہیں۔ پر یہاں تو ہر روز کئی سو معصوم بچوں، عورتوں اور جوانوں کے بے گناہ غزہ کے اندر قتل کیا جا رہا ہے، بے گناہ بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور مسلم دنیا کے حکمران یہ بیہودہ قسم کی فحش محفلیں سجا کر پوری دنیا کو اس ملک کے اندر آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قیامت والے دن یہ لوگ رسول اللہ سے حوض کوثر پر ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ اس مقدس سرزمین میں تو پوری دنیا کے مسلمان کو اکٹھا کر کے ان کو لیڈ کرنا تھا، تمام مسلم امت کی ذمہ داری اس نے اٹھانی تھی، مگر افسوس کہ دنیا کی محبت اور 4 دن کی چاندنی نے عیاش حکمرانوں کو بالکل اندھا کر دیا ہے، اور اسی طرح سے یہ قیامت کے دن بھی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کو غیبی طور پر مدد فرمائے اور ان مسلم حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت عطا فرمائے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے کسی اور نئے انٹرسٹڈ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔